سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ دیکھیں یہ جو یہ قادر ٹرسٹ کا کیس تھا یا اس حوالے سے تھا، آپ یہ بات ذرا دیکھ لیں کہ یہ پچھلے ہفتے ڈیڑھ سے ہمارے پاکستان کے میرے خیال میں کوئی ایسا دانشور نہیں ہوگا، کوئی ایسا صحافی، بہت کم ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اس میں نہیں ہوں گے۔ بہرحال ٹی وی، الیکٹرانک میڈیا کو آپ دیکھیں، سوشل میڈیا کو آپ دیکھ لیں، اس پہ دو رائے تو آ رہے تھے۔ ایک رائے تو ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کا رائے ہوتا ہے، تو دوسرا نیریٹو ہوتا ہے اس فیصلے کے حوالے سے آ رہا تھا۔ دیکھیں انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں یہ پرابلم بن چکا ہے کہ بریکنگ نیوز، خبر اور ویورشپ کا آج کل سب سے بڑا جو میں اس کو ایک کاروبار سمجھتا ہوں کہ یہ جو کاروبار ہو رہا ہے نا کہ جی میرے ویورشپ بنے اور میری بریکنگ نیوز بنے، تو ہر بندہ اس چکر میں جنہوں نے یہ خبریں دی کہ جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور میرے خیال میں اور کچھ لوگ یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی میں بہت قریب ہوں کسی کا اور مجھے سب سے پہلے خبر مل جاتی ہے، کوئی کیا کر رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے۔ بٹ میرے یہ خیال ہے کہ یہ جو آج نہیں ہوئے، یہ وہ ڈیٹ بیچ میں پڑ گئی ہے، اس سے ان سب کو ایک تو سبق مل گیا کہ آئندہ جو ہے نا اس قسم کی پریڈکشن مت کیا کرو۔ عدالت میں ایک جو ہے نا کیس چل رہا ہے، اس کا جو بھی فیصلہ ہے وہ محفوظ ہو چکا ہے، عدالت کی مرضی ہے جس وقت وہ اس کا اعلان کرے۔ سو ایک تو یہ جو اس کا پہلو ہے، ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ یہ کیا مطلب کہ ابھی فیصلہ آیا نہیں ہے اور یہاں پہ لوگ فیصلہ سنا رہے۔ اب عدالت نے تو فیصلہ نہیں کیا، عدالت نے تو آج بھی نہیں کیا، اب پتہ نہیں 17 تاریخ کو بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ میں کون ہوتا ہوں، کوئی اور کون ہوتا ہے کہ عدالت کے فیصلے سے پہلے ہم بیٹھ جاتے ہیں کہ جی فیصلہ بھی یہ ہوگا، اور بلکہ لوگوں نے یہ کہنا کہ اتنی سزا ہوگی اور یہ اس میں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ یہ ہماری انفارچونیٹلی یہ جو پریڈکشن والا، بریکنگ نیوز والا یہ سلسلہ جو چل پڑا ہے، اس کو کہیں نہ کہیں رکنا ہوگا۔ اور میرے خیال میں کہ اس سے یہ جتنے بھی بریکنگ نیوز دینے والے ہیں، ان کو کم از کم ابھی یہ عقل اور ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ بس کریں یار، یہ اس طرح کی خبریں دیکھ کر پھر آج ان کے پاس کیا رہ گیا ان کے پلے؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں مجھے اور آپ کو یا کسی کو بھی عدالت کے فیصلے پہ یہ عدالت کی مرضی ہے، جج کی مرضی ہے، جوڈیشری کی مرضی ہے، وہ کس وقت اناؤنس کرتے ہیں اور اس میں کیا کیا ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہم پہلے سے فیصلہ کر لیتے ہیں، شام کو بیٹھ جاتے ہیں یا ایک دن پہلے یا کچھ گھنٹے پہلے یہ جی آ رہا ہے اور یہ ہوگا اور اس طرح ہوگا۔ بس پاکستان جیسے ملک میں یہ پریڈکشن کرنا، اور خصوصاً میں عدالتوں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس میں یہ نمبر ٹانگنے نہیں چاہیے۔ عدالتوں کو اپنے فیصلے سنانے دے، کیونکہ دیکھیں اس میں ایک فریق کو اس کا بیانیہ مل جاتا ہے، دوسرے فریق کو دوسرا بیانیہ مل جاتا ہے، اور اس کے اوپر اگلے دن آج آپ دیکھیں پھر آج یا کل پھر ایک اور کہانیاں شروع ہو گئی کہ یہ تو یہ وجوہات۔ میرے خیال میں کہ ہمیں اس پہ میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ جو آج کل سوشل میڈیا کا تو جو حال ہے وہ آپ کے سامنے، میرے سامنے، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ ذمہ داری کے ساتھ، یعنی اتنا پکا جھوٹ بولو اور بار بار ریپیٹڈ کر کے جھوٹ بولو تاکہ آگے والا یہ سمجھے کہ یہ تو سچ بول رہا ہے۔ مطلب یہ جو چیز ہے، اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے پہ جس کے اثرات ہو رہے ہیں اس کی ہمیں ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ یہ آگے اس سے کتنے لوگ، میں کتنے چیزوں کو سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں کہ بالکل فیک اور جھوٹ کے وہ چل رہے ہوتے، خبریں چل رہی ہوتے۔ اب ایک ہمارے معاشرے میں لٹریسی ریٹ کیا ہے؟ سو اس چیز کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں بہرحال 17 تاریخ کو جو بھی ہوگا وہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے۔ اب 17 سے وہ آگے کرتے ہیں، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ آپ دیکھ لیں، چیک کر لیں، یہ جب اس پہ میرے اوپر کوشچن بھی ہوا تھا، میں نے کہا تھا کہ یہ عدالت کا فیصلہ ہے، جس وقت آئے گا ہم سارے دیکھ لیں گے۔ میں کون ہوتا ہوں کہ اس سے پہلے میں اس پر پریڈکشن کروں کہ جی فیصلہ یہ آ رہا ہے، میں یہ ثابت کروں کہ پتہ نہیں ہے مجھے کدھر سے یہ خبر مل رہی ہے۔ بھائی عدالت کے اندر سے کدھر سے آپ کو خبر مل رہی ہے؟
آپ پریڈکشن بھی کیا کریں، لیکن کم از کم کچھ احتیاط کیا کریں جوڈیشری کے حوالے سے. ہم پہلے بھی بہت کنٹروورشل کر چکے ہیں. لوور جوڈیشری کی بھی یہ حال ہے، اپر جو ہائر جوڈیشری ہے اور سپریم جوڈیشری کا ہم نے یہ حال کر دیا. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ عدالت نے جو عدالتوں میں اس طرح ہوتا رہا ہے، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ اگر کوئی پیش نہیں بھی ہوتا ہے تو وہ فیصلے بھی آئے ہیں ماضی میں، ہم نے دیکھے. یہ تو نہیں ہے نا کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. کوئی پیش نہیں ہوتا تو فیصلہ آ جاتا ہے. 2018 میں غالباً نواز شریف کا فیصلہ تھا تو وہ تو پیش نہیں ہوتے اور اس کے خلاف فیصلہ آ گیا تھا. تو جب لیکن میں پھر اگین وہ پھر میں بھی اس میں پھر میری بات یہ عدالت نے جو بھی کہا ہے ٹھیک کہا ہوگا، اسی طرح ہوگا جو وہ کہہ رہے ہیں. دوسری طرف اگر آپ دیکھ لیں تو وہ یہ ہے کہ اتوار کے دن ملاقات کی اجازت ہوئی، حالانکہ اس سے پہلے بھی ہو سکتی تھی. اور یہ جو ملاقات ہوئی ہے، ایک دیکھیں ایک چیز وہ ہو رہی ہے کہ جو یہ کمیٹی کے جو مذاکرات ہیں، میرا یہ اپنا ذاتی اسیسمنٹ یہ ہے یا میں جو چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ ایک مذاکرات جو ہے وہ کدھر اور بھی ہو رہے ہیں، یعنی کر یہی لوگ رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. ایک کمیٹی ہے جو وہ کر رہی ہے، ایک طرف جو ہے نا خیبر پختونخوا کا سی ایم ہے علی امین خان، اور اس کا بھی جو ہے نا کیونکہ وہ ایک بڑے عہدے پہ بھی ہیں، خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں، تو ڈائریکٹلی ان کے. اور اگر آپ یہ دیکھ لیں محسن نقوی صاحب چونکہ اس کمیٹی میں نہیں ہے جو حکومتی کمیٹی جو مذاکرات کر رہی ہے، لیکن محسن نقوی کا اس حوالے سے مذاکرات کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ رول رہا ہے. اگر آپ 22 نومبر کے وہ مذاکرات دیکھ لیں جو اس وقت ہو رہے تھے، تو اس میں محسن نقوی کا بڑا امپورٹنٹ رول تھا جو وزیر داخلہ ہے. ابھی بھی مجھے کہیں پہ یہ لگ رہا ہے کہ کہیں دوسری بھی ایک مذاکرات کی چیزیں چل رہی ہے. اب اس میں ظاہر ہے اب جو انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے، جو کمیٹی ان کی جو پی ٹی آئی کی کمیٹی ہے، کہ انہوں نے ان کو ریٹرن دینا ہے، اور ریٹرن جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ قومی اسمبلی کے عمر ایوب خان کے دستخط سے وہ دیے جائیں گے. تو اس میں جو مین جو دو چیزیں سامنے آئی ہیں، وہ اس میں تو 2 کمیشنوں کی بات ہوئی ہے. ایک 9 مئی کے حوالے سے کمیشن کی بات ہو رہی ہے، اور ایک جو ہے نا وہ 26 نومبر کے حوالے سے جو ہے نا ہو رہے. اب دیکھیں اس میں اب کیا ہوتا ہے، یہ دیکھنے والی بات ہوگی. اگر یہ مذاکرات آگے جائیں گے تو یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ میری اپنی اسیسمنٹ ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ پوری بات ان کی مانی جائے، پوری بات ادھر کی مانی جائے. تو اس میں کوئی درمیان والا جو راستہ نظر آتا ہے، تو میرے جو جہاں پہ اگر کوئی مجھے نظر آ رہا ہے کہ کہیں پہ کوئی بات ہو سکتی ہے، میں ڈیل کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، کوئی یہ ہو رہا ہے، کوئی وہ ہو رہا ہے. میں صرف اتنا کہوں کہ اگر کہیں مذاکرات کی بات ان چیزوں میں ہو سکتی ہے جو ابھی تک سامنے آئی ہیں، تو وہ تو پھر 9 مئی کے اوپر تو کوئی کمیشن بنانے کے چانسز ہو سکتے ہیں. میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ میں جو ہے نا وہ کر رہا ہوں، لیکن 26 نومبر پہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کمیشن. اب تو وہ دونوں کا کہہ رہے ہیں. تو اگر کوئی بیچ والا راستہ اختیار کرنے کی کوشش حکومت اور یہ جو پی ٹی آئی کی کمیٹی کرے گی، تو وہ تو یہی ایک حل نکل سکتا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ان کو کہیں کہ جی نہیں ہم اس پہ بھی بات نہیں کرتے، ہم اس پہ بھی بات نہیں کرتے، تو پھر بات کس چیز پہ ہو رہی ہے. تو میں تو جو اگر آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو کوئی اس کی آپ مانیں گے تو کوئی اپنی منوائیں گے، تو وہ بیچ والا راستہ تو یہی نکل سکتا ہے. لیکن اب یہ قبل از وقت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جو اس کمیٹی میں شامل ہیں، ان کی بھرپور کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل نکلے. لیکن حکومت کا مجھے رجحان ویسے نہیں لگ رہا. حکومت میں اس کے اوپر ڈویژن ہے. کچھ لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ چلو بات چیت کی حد تک جاری رہے، لیکن کچھ لوگوں کا اس حوالے سے جو حکومتی لوگ ہیں جو بڑے اہم عہدوں پہ ہیں، وہ میرے خیال میں کہ اس کی کامیابی نہیں چاہتے. تو دوسری طرف پی ٹی آئی کی بھی یہ کوشش ہے کہ ان کو اگر ٹائم ملتا ہے آگے وہ چیزیں آگے چلنا شروع ہو جاتی، کیونکہ انہوں نے 31 میرے خیال میں جنوری کی ٹائم دیا ہوا ہے اس حوالے سے. سو اس وقت آپ اگین جو میں نے پہلے کہا کہ اس ملک میں اب آپ کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ انپریڈکٹیبل چیزیں ہو رہی ہوتی ہے، نظر کچھ آ رہا ہوتا ہے.
پیچھے بیک ڈور میں کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے اور ابھی ماضی قریب میں ہم نے دیکھا ہے۔ تو لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اب اس میں میں اگین آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس میں خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہے علی امین گنڈاپور، اس کا اس حوالے سے امپورٹنٹ رول ہے پی ٹی آئی کی طرف سے۔ جو بھی ہوگا، جو بھی بات چیت ہوگی، جو بھی چیزیں ہوگی، دیکھیں کرم کا معاہدہ جو ہے، کرم کے تقریباً آج 100 دن گزر گئے ہیں کہ یہ جو محاصرہ تھا یا یہ جو روڈ بند تھا یا جو بھی حالات وہاں پہ گزرے ہیں، جس طریقے کے حالات ہیں، ہم نے بار بار اس کے اوپر بات کی ہے۔ ابھی بیچ میں جو ایک امن معاہدہ ہوا تھا جو 14 نکات پہ مشتمل تھا، جو ایک جرگے کے ذریعے خیبر پختونخوا حکومت نے ایک جرگہ مقرر کیا تھا جو کہ وہاں کے لوگوں کے اوپر مشتمل تھا، مطلب کہ ساتھ والے ڈسٹرکٹ کے لوگوں کو ایک جرگہ، انہوں نے جو 14 نکات فائنل کیے تھے اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ آج کے یعنی کل کے دن جو ہے وہ پہلے جو تقریباً کوئی بنکرز تھے وہاں پہ ہیں، کوئی مورچے ہیں، کوئی یہ تقریباً کوئی 750 کے قریب بنے ہوئے تھے۔ اب پہلی دفعہ وہاں پہ ایک جو کل ہوئے ہیں جس کو مسمار کیا گیا ہے فورسز کی طرف سے، جو امپلیمنٹ ہوا ہے، اور اس میں اے پی سی بھی ہوئی تھی، ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، ایپیکس کمیٹی خیبر پختونخوا کی میٹنگ، اور پھر اس جرگے کے دونوں کے اس کی روشنی میں جو پھر عمل درآمد ہوا ہے اس میں یہ سٹارٹ ہو گیا۔ اور آج 2 قلعے، ایک خار قلعہ ہے اور ایک جو لوئر کورم ہے، اور ایک بالش، وہاں پہ جو یہ مورچے اور بنکرز ہیں اس کے اوپر اس کو مسمار کرنے کا کام سٹارٹ ہو گیا۔ لیکن چونکہ یہ بہت زیادہ ہے، اس میں اور کچھ دن لگے گا، لیکن اس میں مین جو نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ ابھی تک وہ روڈ جو ہے ٹل، اور وہ ابھی تک وہ 1-2 کانوائے تو گئے ہوئے، لیکن وہ روڈ ابھی تک نہیں کھلا، جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس پہ لوگ کا آنا جانا جس طرح روٹین ہوتا ہے وہ ہو جائے۔ تو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پولیس میں بھرتیاں کرنی شروع کر دی ہے۔ میرا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ کرم کے حوالے سے بھی پولیس فورس کی وہاں پہ بھی بڑی ضرورت ہے، بہت پہلے سے ان کو یہ بھرتیاں کرنی چاہیے تھی۔ میں پورے ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے بارے میں یہی کہتا رہا ہوں، کیونکہ میں اس کا انچارج وزیر بھی رہا ہوں، اور یہ جو یہ مرج جب ہو رہا تھا تو یہ 29,000 خصدار اور لیویز ایک فورس تھا، اس کو بھی کے پی پولیس میں مرج کروانے میں اس کمیٹی کا میں چیئرمین تھا، میں نے مرج کیا تھا، لیکن اس وقت میں نے یہ بتایا تھا کہ صرف یہ 29,000 نہیں ہوگی، اس کے ساتھ نئے لوگوں کو ان کو ہم نے بے روزگار نہیں کرنا، نئے لوگوں کو ہم نے اس میں بھرتی کرنا ہے۔ تو نئے اتنے ہی لوگ بھرتی ہونے چاہیے، 400 لوگوں سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ یہ پورے بجوڑ سے لے کر وزیرستان تک ہمیں یہاں پہ نئے، پرانے اور نئے جو ینگ جو لڑکے، لیکن اس میں شرط اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا، شرط یہ ہونی چاہیے کہ وہ ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے ڈومیسائل ہو، وہاں کا رہنے والا ہو، وہاں کے لڑکوں کو، اور اس کے لیے ایج میں بھی ریلیکسیشن ملنا چاہیے، کوالیفیکیشن میں بھی ریلیکسیشن ملنا چاہیے، کیونکہ یہ پورا ایریا وار زون رہا ہے اتنے عرصے سے، وہاں پہ ایجوکیشن کا، اور اوور ایج ہو گئے ہمارے جو بچے ہیں جنہوں نے وہ کیا ہے، جنہوں نے ایجوکیشن کی ہوئی ہے، اور ظاہر ہے وہاں پہ آئی ڈی پیز بھی لوگ بنے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اس کے لیے آپ کو سٹل ڈسٹرکٹ کی جس طرح کے پولیس کے کرائٹیریا ہے اس سے آپ کو ریلیکس کرنا ہوگا۔ تو یہ میرے خیال میں کہ کم از کم 20,000 لوگوں کو اب مزید بھرتی کرنے کی ضرورت ہے پورے ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں۔ نئے جو لڑکے ہیں، جوان جو ہے، ان کو بھرتی کرنا چاہیے تاکہ وہ پرانے اور نئے مل کر جس طرح کے وہاں پہ حالات ہیں، وہاں پہ دہشت گردی کے حالات ہیں، بہت وہاں پہ مسائل ہیں، ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے نئے جوانوں کی ضرورت ہے جو کہ وہ ٹرائبل ڈسٹرکٹ سے ہونے چاہیے۔